میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حافظ حبیب اللہ صاحب خطیب اعظم اہل سنت و جماعت دیوبند، اور وہ آپ آج امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف آج اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے اور جوشیلا بیان ریکارڈ کرائیں گے حافظ حبیب اللہ صاحب۔ السلام علیکم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ میں مختصر سا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے ایمان کے 3 درجے، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام مجید میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا یہود و نصارہ تمہارے دوست، یعنی 1400 سال پہلے یہ بات بتائی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں وہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں جب قرآن نے خود کہہ دیا وہ ہمارے دوست نہیں ہو۔ اور آگے ارشاد فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے، امریکہ اسرائیل کا، اسرائیل امریکہ کا دوست ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مرد آباد مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں اسلام کے خلاف جتنی بھی طاقتیں اکٹھی ہو کر ایران کے خلاف ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے صرف لڑ رہا ہے۔ مسلمان ملک ہے، سارے اس کی طرف کفار ملک ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے کلام مجید میں اور ارشاد فرما دیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ بھی انہی میں سے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں 1400 سال پہلے بتا دیا جو ان سے دوستی کرے وہ بھی انہی میں سے۔ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بنیادی نقطہ رکھنا چاہتا ہوں۔ 9/11 کے بعد سے، 9/11 کے بعد سے، جو پڑھے لکھے ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، 9/11 کے بعد سے امریکہ نے اور اسرائیل نے مختلف ادوار میں مختلف ممالک کے اوپر اٹیک کیے۔ لیبیا ہو گیا، عراق ہو گیا، پاکستان ہو گیا، ایران ہو گیا، اور فلسطین ہو گیا، اور بھی ایسے بہت سارے ممالک ہیں جن کے اوپر، اور ان اٹیکوں میں تقریباً 4,90,000 یا 4,09,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ اب اندازہ لگائیں 4,09,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ اسلامی بنیادی جو حقوق تھے کیا وہ اب تلف نہیں ہو رہے؟ انسانی حقوق آج کہاں گئے؟ اقوام متحدہ انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں تو آج کہاں گئے؟ آج کیا یہ جو ابھی ایران پہ حملہ ہوا، ایک متصل 6 سال کی بچی، یار آپ کی بچیاں ہیں، میری بچیاں ہیں، 6 سال کی بچیاں، 10 سال کی بچیاں، 180 بچیاں شہید کی گئی۔ اب اندازہ لگائیں ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ یہاں تو یزیدیت سے بھی آگے کا کام ہو چکا ہے۔ حسین نہ کبھی جھکا تھا نہ جھکے گا، حسینیت والے نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے، آگے بڑھیں گے بڑھتے جائیں گے، جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، ہم ان کے غلام ہیں اور غلامی کرتے رہیں گے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، ہم کیا، یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہاں کی افواج ہماری ہے، یہاں کے ادارے ہمارے ہیں۔ ہم نے جو بھی احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اپنے قانون کے تحت اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔
ہم نے اس میں کوئی ایسی بد امنی پیدا نہیں کرنی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ دوسرے شامل ہو جاتے ہیں جو اس کارروائیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ ہمارا ملک ہے, ہمیں پاکستان سب سے زیادہ عزیز ہے, ہمیں ایران بھی عزیز ہے, ہمیں افواج پاکستان بھی عزیز ہے, ہمیں اپنے ادارے بھی عزیز ہیں, ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کرنا ہے. آخر میں ایمان کے 3 درجے رسول اللہ نے بیان کیے, 3 درجے رسول اللہ نے بیان کیے. فرمایا پہلا ایمان کا درجہ یہ ہے, ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکو. ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھو, ہاتھ سے روکو. یہ ایمان کا اول اور بہترین درجہ. فرمایا دوسرا درجہ, اگر یہ تمہارے پاس دستیاب نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو. یہ برا کر رہے ہو, ہم کہتے ہیں اسرائیل برا کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں امریکہ برا کر رہا ہے, ہم زبان سے تو کہہ سکتے ہیں جی, اور ہمارے بس میں نہیں, باقی حکومتوں کا کام ہے وہ جس انداز میں اس کو ڈیل کریں. ہم کہتے ہیں اور یہ اپنی طرف سے پیغام بھی نوٹ کرانا چاہتے ہیں, جو ظلم اور بربریت غزہ کے ساتھ کی گئی, فلسطین کے ساتھ کی گئی, آج ایران کے ساتھ کی جا رہی ہے, اقوام متحدہ اس کے اوپر نوٹس لے اور اس کو ختم کرے. یہ انتہائی غلط فعل کیا جا رہا ہے. اور تیسری اور آخری بات, فرمایا جو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا, ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے برا ضرور چاہے. آپ کے بس میں یہ تو ہے نا, زبان سے ہم نے کہہ دیا, آپ نے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا, اور دل میں بھی یہ جانیے کہ یہ انسانیت کے قاتل ہیں امریکہ, انسانیت کا اسرائیل قاتل ہے. ہم کل بھی ایران کے ساتھ تھے, آج بھی ہیں. اور میں اسی بات کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ. مرد آباد, مرد آباد, اسرائیل مرد آباد, مرد آباد. خبر شامل کریں گے وزیر آباد سے. 5 اسٹار نیوز کے بیورو چیف آطف علی ملک کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد کے علاقہ کھیوا والی کی جامع مسجد اسنا عشرہ سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی. علامہ صدام حسین ورک, علامہ سید اون عباس حمدانی, علامہ مختار حسین اور جامکا چٹھا, علامہ سید ولادت علی رضوی, جناب قاری حبیب اللہ صاحب, خطیب اہل سنت دیوبند جناب انصر محمود چیمہ سے 9/11 سے آج تک جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں تقریباً 4,90,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں. ایٹمی ہتھیار یہودیوں نے بھی بنائے, کیا کبھی کسی غیر مسلم ملک پر امریکہ نے حملہ کیا؟ شرکا نے اپنے خطاب میں کہا کہ خدا کے لیے تمام مسلمان ایک ہو جاؤ تو کوئی یہودی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی. سپر طاقت صرف اللہ کی ذات ہے.